ندیم رضا کا سلام، بات ہے پشتونخوا موومنٹ کے جرگے کی، جس نے آج فوج اور طالبان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے اور قبائل پر مشتمل ایک ملی لشکر بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ شیعہ سنی لڑائی جھگڑے پر بھی انہوں نے اہم بات کی ہے اور کہتے ہیں کہ سرحد پر انگریز دور والی آزاد تجارت ہونی چاہیے۔ تو پختونخوا کے ضلع خیبر میں پشتون تحفظ موومنٹ کے 3 روزہ قومی جرگے نے فوج اور طالبان کے لیے ڈیڈ لائن کا اعلان کر دیا ہے۔ اس جرگے سے وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی خطاب کیا ہے۔ انہوں نے بڑی تعداد میں موجود لوگوں سے ان کی خواہشات کے مطابق بات چیت کی ہے، اسی لیے بار بار نعرے لگتے رہے اور تالیاں بھی بجتی رہیں، اور نعروں اور تالیوں کی گونج میں منظور پشتین نے خطاب کیا تو پورا جو اس کو پنڈال کہنے کھلا میدان تھا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع تھے اور ان منظور پشتین کے خطاب پہ سب بس نہیں چل رہا تھا لوگوں کا کہ وہ بس نعرے ہی لگاتے رہیں۔ تو وہاں پہ یہ ایک صورتحال تھی، ایک ماحول بنا ہوا تھا، کیونکہ بہرحال منظور پشتین کے ساتھ سارے لوگ وہاں کے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کوئی 2014 سے 16 سے وہ تحریک چلا رہے ہیں، اور اسی لیے 12 جب ان کا خطاب ہوا تو لوگوں نے بڑے پرجوش دکھائی دیے۔ انہوں نے مشران کو 10 اہم ترین تجاویز پیش کی، ان میں سر فہرست فوج و طالبان کے لیے ڈیڈ لائن تھی، پھر وہ تجارت بحال کی جائے، پاک افغان تجارت جو جس طرح سے جو پرانے دوروں میں ہوتا تھا وہی ہونی چاہیے، اور لڑکیوں کو تعلیم دی جائے، اور ملی لشکر کی بات ہے۔ منظور پشتین کہتے ہیں کہ جرگہ فوج اور طالبان دونوں کو ایک مخصوص وقت دے، اس مدت کے بعد وہ ہماری سرزمین خالی کر دیں، وطن بھی چھوڑ دیں۔ اب یہ بات بڑی وہ ہے، وطن بھی چھوڑ دیں، میرے خیال میں غالباً یہ شاید طالبان کے لیے بات انہوں نے کی ہوگی۔ بس اب بہت ہو گئی، کہتے ہیں علاقے خالی کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جرگہ کہ ان کے 60 دن کی مہلت دے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ پھر دوسری تجویز یہ تھی کہ جرگہ فیصلہ کرے کہ ہم طورخم سے چمن تک اپنی تجارت انگریزوں کے دور کی طرح کریں، ہم کسی قسم کے گیٹ اور رکاوٹوں کو قبول نہیں کریں گے، ڈیویژن لائن پر قائم تمام کسٹم کے دفاتر ختم کیے جائیں، ہم آزاد تجارت پر یقین رکھتے ہیں، افغانستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا ہوگا۔ یہ جرگہ افغان حکومت سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہاں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی بھرپور اجازت دی جائے، یعنی کہ اس کا کوئی پاکستان گورنمنٹ اور ریاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے ڈائریکٹ یہ افغان حکومت سے، افغان حکومت جو وہاں پہ طالبان امارات اسلامی جو وہاں پہ قائم ہے، ان سے مطالبہ کیا کہ خواتین کی تعلیم میں آسانیاں پیدا کرے، انہیں جو حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا، کیونکہ انہی کی آغوش میں اگلی نسلوں نے پروان چڑھنا ہوتا ہے کہ یہ پڑھی لکھی عورتیں ہوں گی تو ویسے ہی نسل بھی پروان چڑھے گی اور اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا۔ تو یہ ایک تجویز افغان حکومت کے لیے۔ اور پھر کہا یہ جرگہ ایک اور بڑے جرگے کا اعلان کرے، یعنی کہ جہاں بھی پشتون قبائل ہیں اور ان کے درمیان جو زمینوں کے تنازعات ہیں وہ روایتی طریقے سے حل کیے جائیں، اور اس میں جو ایک بہت بڑا، یعنی کہ ہر اپنی دانش میں ان کے تمام ہی مطالبے یا تجاویز ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جرگہ فیصلہ کرے کہ آج کے بعد کوئی بھی پشتون بجلی کے 1 یونٹ کے لیے 5 روپے سے زیادہ 1 ٹکا بھی نہ دے۔ اگر کوئی 5 روپے سے زیادہ رقم ادا کرے گا تو وہ پشتون قوم کا غدار ہوگا اور اسے پشتون نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ جو قومی جرگہ ایک کمیٹی بنائے جو دکی سنجاوی سے چترال کوہستان تک جائے، جو وسائل قوم کے فائدے میں ہیں انہیں آزاد کرے، جو قوم کے فائدے میں نہیں انہیں بند کرے، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جرگہ اعلان کرے کہ آج کے بعد پشتون کسی بھی بھتہ نہیں دیں گے، یعنی کہ کسی بھی گروپ ٹولے کو بھتہ نہیں دیں گے، اور پھر باقی آگے جا کے اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، کیا وہ فوج ہو یا طالبان یا کوئی اور، کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔
مختلف علاقوں میں لوگ انگریزوں کے طرز پر جرگے کر رہے ہیں. یہ جرگہ مرکزی جرگے کا اعلان کرے کہ اس کے علاوہ پشتونوں کا کوئی جرگہ نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کوکی قوم نے 400 کرڑ اراضی جو ہے پختون جرگی کے لیے مختص کر دی ہے، جہاں ہر ضلع اپنا دفتر بنائے گا. اس کے بعد جو پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ جرگہ ایک ملی لشکر تشکیل دے. ہر ضلع سے 3000 لوگ ملی لشکر میں شامل کیے جائیں، جس سے تعداد تقریباً کوئی یہ 2.5 لاکھ کے قریب یہ لشکر تیار ہو جائے گا. اور پھر اس سلسلے میں تمام قومیں 10 لاکھ روپے چندہ بھی دیں، اور چندہ جو رقم جمع ہوگی اس سے پھر سب کے دفاتر قائم کیے جائیں گے. پھر کہتے ہیں کہ جرگہ فوج یہ بڑا خطرناک وہ ہے جو انہوں نے جس طرح کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ جرگہ ISI، فوج، IMI، گڈ اور بیڈ طالبان جیسے 5 اداروں کو دہشت گرد قرار دے. یہ ایک بڑا خطرناک ایک مطالبہ ہے، اور بھی ایسے موقع پر ہے کہ جب جہاں پہ گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں، اور امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ اس میں جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور منظور پشتین نے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں قانون نافذ نہیں، وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں، آرمی ہی پاکستان کی حکومت چلاتی ہے. عمران خان نے خود کہا تھا، یہ منظور پشتین کہتے ہیں، عمران خان نے خود کہا تھا کہ ہماری حکومت کے دور میں جتنی بھی قانون سازی کی گئی ہیں یہ سب کچھ انہیں GHQ نے بنا کے دیے تھے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ ہم شیعہ سنی فسادات کو نہیں مانتے، اور کیونکہ کرم میں ضلع کرم کے اندر آئے روز یہی یعنی کہ زمین کے نام پہ جو 2 قبائل کے درمیان یا دو گھرانوں کے درمیان زمین کا جو لیز کا معاملہ تھا اس کے اوپر تصادم ہوا، اور ہر کچھ دن کے بعد یہ جولائی سے معاملہ شروع ہوا تھا، اور جولائی میں 50 افراد شہید ہوئے. اس کے بعد ابھی پھر کوئی 1.5 ہفتے پہلے فسادات ہوئے، اس میں بھی تقریباً 50 افراد شہید ہوئے. اور پھر بھی گزشتہ روز 15 افراد کو جو ایک کانوائے کی صورت میں قافلہ جا رہا تھا گاڑیوں کا، اس پہ فائرنگ ہوتی ہے جس میں عورتوں اور بچوں سمیت 15 افراد شہید پھر کر دیے جاتے ہیں. ان کی آج نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہوئی، اور غالباً یہ منظور پشتین نے یہی بات کی کہ ہم شیعہ سنی فسادات کو نہیں مانتے، کیونکہ جتنا سیکولر یہ علاقہ تھا اور وہاں پہ اسی طرح سے جہادی کلچر، اور اس کے بعد یہ جو نظریہ آیا شیعہ سنی فسادات کا، اور یہ بھی ایک مخصوص یہ جو کرم کا علاقہ ہے یہاں پہ آئے روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پھر منظور پشتین نے کہا کہ جرگہ مشران عورتوں کو جو سورہ میں نہیں دیں گے جو پہلے دیا جاتا تھا، اگر اب کسی نے ایسا کچھ کیا تو وہ بہت بڑا قومی مجرم ہوگا. تو بہرحال جرگہ مکمل ہو گیا، لیکن اس میں جو مطالبات کیے گئے ہیں میرے خیال میں حکومت اور ریاست کے لیے ان میں سے جو کئی نکات ہیں اس کے اوپر کسی طور بھی عمل درآمد نہیں ہو پائے گا، اور یہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہوں گے. اچھا، جرگے سے پہلے کیونکہ آپ کے جیسے علم ہے تھوڑا سا ایک اس کا بریف دے دوں، یہ 3-4 روز میں کیا کیا چیزیں ہوئیں. گورنمنٹ نے وزارت داخلہ نے پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیا، کیونکہ جرگے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا. پھر اگلے ہی روز پھر وہ پولیس کے ساتھ تصادم ہوا، 4 جانیں گئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے. پھر 12 علی گنڈا پور کا بہت بولڈ ایک اسٹانس تھا، وہ قدم بڑھایا، آگے بڑھے، اور گورنمنٹ سے کہا، ریاست سے کہا کہ مجھے ذمہ داریاں دیں کہ میں امن و امان کا مسئلہ جو پیدا ہو گیا ہے اس پہ قابو پاتا ہوں اور مذاکرات کرتا ہوں منظور پشتین سے. تو یہ ہوا، منظور پشتین سے ملاقات کی جس میں اپوزیشن کے رہنما بھی تھے، ANP جماعت اسلامی کے بھی ان کو ساتھ لے کے گئے. منظور پشتین کے ساتھ جمرود میں مذاکرات ہوئے، یہ جمعے سے پہلے مذاکرات ہوئے جمعرات کو، اور اسی دن جمعرات ہی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں جرگہ ہوا جس میں تمام یہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر KP فیصل امین گنڈا پور یہ بھی شریک ہوئے. انہوں نے سب نے لبیک کیا، تمام اپوزیشن جماعتیں اس میں شریک تھیں خیبر پختونخوا کی، اور ایک پیج پہ دکھائی دیے سب نے علی امین گنڈا پور کو اختیارات دیے کہ وہ منظور پشتین سے وہ جرگے سے جا کے مذاکرات کرے. اور یہ جو 3 روزہ قومی جرگہ ہو رہا ہے، جو پہلے عدالت کا نام دیا گیا تھا، اس کو کہا ہے کہ امن و امان کا سامنے رکھے اور ریاست کے خلاف کوئی بیانیہ جاری نہ کیا جائے. تو منظور پشتین نے خود کہا تھا کہ ہم بھی ریاست مخالف لوگوں کے
خلاف ہیں، ہم نہیں کریں گے ایسی باتیں، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ قابل قبول نہ ہوں شاید گورنمنٹ کے لیے یا ریاست کے لیے، اور ایسے میں کہ گورنر وہاں موجود اور وزیر اعلیٰ وہاں موجود، اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ فوج علاقہ خالی کرے، کیونکہ اس سے پہلے کے پی کے اندر ڈی آئی خان ہو یا اور دیگر علاقے وزیر آباد وزیرستان ہو، وہاں پہ بنوں میں جو پولیس نے مظاہرے کیے تھے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے، کہ کہا تھا کہ بلا وجہ مداخلت کی جاتی ہے ہمارے اختیارات میں اور ہمارے تھانوں کو خالی کرایا جائے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے اندر جو مطالبات جو ہوئے ان میں سے کوئی شک نہیں چند مطالبات بہت اچھے ہیں کہ وہ، لیکن جو بعض مطالبات ہیں یقینی طور پہ ریاست کے لیے انتہائی تشویشناک ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ علیمن گنڈاپور جو خود اس جرگے کے میزبان تھے اور سارے لوگ مہمان تھے، تو اب ان کا رد عمل کیا آتا ہے. اب یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جیسے 15 اور 16 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں عالمی رہنما پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ایسے میں جو ضلع خیبر سے جرگے کے جو تجاویز آئی ہیں سامنے، یہ بڑی حیران کن ہیں اور پریشان کن بھی ہیں. اب معاملہ لٹکے گا اور پھر حالات دوبارہ خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلے امید یہ کی جا رہی تھی کہ اگر جلسے کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہ کی گئی تو پھر یہ جو کالا دم قرار دیا گیا ہے یہ بھی نام واپس لے لیا جائے گا. اور پہلے جو بات کی تھی کہ تو پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، وہ بھی ذرائع مذاق اس وقت لگ رہا تھا، کیونکہ وزیر داخلہ خود جلد وہاں پہ بیٹھے تھے مذاکرات میں، اور پھر وزیر اعلیٰ نے جا کے مذاکرات کیے تو منظور پشتین نے بھی بات کی تھی، علی مین نے بھی، کہ ہمارے تو پاسپورٹ کوئی بلاک نہیں ہو رہے. تو اب یقینی سی بات ہے کوئی نہ کوئی خطرناک چیز اب اس سے نکلے گی. لیکن حالات بڑے نازک ہیں کہ 15-16 تاریخ کو اسلام آباد میں عالمی رہنما آ رہے ہیں، اور ایسے میں اس کا اعلامیہ یا جو تجاویز سامنے آئی ہیں وہ تشویشناک ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست اور گورنمنٹ کا اس کے پر رد عمل کیا آتا ہے. بہت شکریہ اور خدا حافظ.